اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس قرآن ہم شروع کریں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے۔ پچھلے درس میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شروع کی تھی، اس کی کچھ تفسیر رہتی ہے، وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر آپ کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بنا کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یعنی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی شان بیان فرمائی ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ کہ وہ سرزمین پاک، وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء اکرام کی عبادت گاہ اور ان کی قیامگاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ سرزمین سرسبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام نہیں بلکہ بعض ہی نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس آسمان و زمین کی بادشاہ سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہیں، اور اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں اور عجائبات دکھائے وہ زمین و آسمان کی بادشاہ سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا۔ اس آیت میں وہ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور نور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ترجمہ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا،
تم بھی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے اور پانی پیتے، جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن فرماتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے، اور جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات میں یہ خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ترجمہ: پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اس آیت میں گزشتہ آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب 2 مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توحید کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیع علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زور و قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توحید کو جلایا، مسجد اقصیٰ کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے، نیز بدعملی کے مزید دنیاوی نقصانات ملیحہ ہوں
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین میں چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔